اگر ہم پہلے پی ایس ایل کی بات کر لیں، آپ نے کہا کہ پی ایس ایل کے حوالے سے پرابلمس بہت زیادہ تھے، وہ پھر کس دور میں حل ہوا؟ آپ کے دور میں احسان مانی صاحب کے دور نہیں، میں نے آ کے پھر 95% کیا نا، جو ساری جو ہم نے ان کا بڑھایا، جو ان کی جو پول منی تھی. دوسرا ہم نے ریکارڈ پروفٹس کیا پچھلے سال. آج تک پی ایس ایل میں اتنے پیسے نہیں بنے. آپ کی ہر پراپرٹی وہ آسمان سے چھونے لگی، اور پہلی دفعہ پورا پی ایس ایل پاکستان میں ہوا، نہیں تو ٹکڑوں میں ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جو یہ کرکٹ کی ریوائول کی بات ہو رہی ہے، سب سے زیادہ تو لیڈرشپ جو تھی وہ اس کرکٹ بورڈ نے دکھائی تھی. جب نیوزی لینڈ آپ کو یاد ہے آئے، وہ چلے گئے، ایک رینڈم ای میل آئی کہ جی وہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ ٹور چھوڑ کے بھاگ گئے. پھر اس کے بعد انگلینڈ جو تھے انہوں نے آنا تھا، وہ چھوڑ کے چلے گئے. پھر ہم نے کہا کہ ہمیں یوز کر کے، کیونکہ ہم گئے تھے کووڈ ٹائمز میں، انگلینڈ کا ہم نے ٹور کیا تھا، کہ ہمیں یوز کر کے بن کر دیا انہوں نے. سو ہم نے اگریسو سٹانس لیا. یہ واپس آئے دونوں، ابھی نیوزی لینڈ کھیل رہا ہے. آسٹریلیا آیا کوئی 27 سال کے بعد، مجھے نہیں پتا 25 سال کے بعد. انگلینڈ آیا، ایکسٹرا 2 میچز کھیلے انہوں نے. نیوزی لینڈ سے ہم نے سیکیورٹی کے چارج میں پیسے لیے ایکسٹرا، کیونکہ وہ ہم نے سارا سیٹ اپ کر دیا تھا سیکیورٹی جب نیوزی لینڈ آئی ہوئی تھی. یہ ہمارا بیسٹ سیزن ہے پچھلے 25-30 سالوں میں. سو کہاں غلطی کی؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کے حوالے سے 95% کام آپ نے کیا ہے. یہ عاقب جاوید صاحب کا میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے آپ کے حوالے سے جو کہا ہے میں وہ آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے جی کہ 6 ٹیموں کی وجہ سے، ایک تو یہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو احسان مانی صاحب کے دور میں ختم ہوا، انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے کرکٹرز بہت سارے بے روزگار ہو گئے اور پاکستان کرکٹ کو دھچکا پہنچا. یہ وہ کہہ رہے ہیں. بہرحال آپ بتائیے گا اس کا. انہوں نے کہا کہ وہ جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کی تھی، اس کے بعد پھر 6 ٹیموں کی وجہ سے پاکستان میں کرکٹ 200 کھلاڑیوں تک محدود ہو گئی. رمیز راجہ کا رویہ 1 مین شو رہا ہے، جسے وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سابق ٹیسٹ کرکٹر نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نجم سیٹھی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بحال کرنا چاہتے ہیں، جس سے کھلاڑیوں کا پول بڑھے گا. رمیز راجہ کے پاس کام کرنے کا موقع تھا، اب نجم سیٹھی کو کام کرنے دیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رمیز راجہ کے دور میں ہر بندہ دکھی دکھائی دیتا تھا، بورڈ ملازمین، فرنچائز مالکان سمیت ان کے ساتھی کھلاڑی بھی دکھی دکھائی دیتے تھے. تو سب سے زیادہ تو دکھی یہ تھے بیکاز یہ فاؤل ماؤتھ ہیں. ان کو غلط فہمی ہے. دیکھیں کئی ہمارے جو ایسے کرکٹرز ہیں نا، ان کو غلط فہمی ہے کہ ان سے زیادہ کوئی سکرات بکرات کرکٹ میں پیدا نہیں ہوا ہے، انفارچونیٹلی. ایک ہماری جو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ کیوں دکھی تھے؟ ان کو غلط فہمی ہے نا، میں اس کے تو علاج نہیں ہے میرے پاس. یہ ایک طرح سے ایریٹک بیہیویئر ہے ان کا، اور کئی سالوں سے ہے. آئی تھنک کمپلیٹلی. اور میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ہم ٹو ناک سم سینس ان ٹو ہز ہیڈ، بٹ یہ بیونڈ ریپیئر ہے آئی تھنک. دیکھیں اب انہوں نے بات کی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی. ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں اس کرکٹ بورڈ کا نجم سیٹھی کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کل ہی شاید، کہ دیکھیں بڑا مشکل کام ہے، ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو اتنی جلدی ریوائیو ہو جائے گا. سو ہم کیا کریں گے، جو ایگزسٹنگ ماڈل ہے، جو کہ آپ کی لاہور ورسز کراچی کا ماڈل ہے، جو سٹی بیسڈ ماڈل ہے، اٹ ورکس. تو اس لیے ہم اب کوشش کریں گے کہ ڈپارٹمنٹس ان کو اسپانسر کریں. دوسری بات میرا یہ ہے احتشام، کہ اگر یہ لاہور ورسز کراچی ماڈل اتنا ہی خراب ہے، تو پی ایس ایل کا جو ماڈل ہے وہ تو ہے نا لاہور ورسز کراچی کے بیس کے اوپر ہے نا، سٹی بیسڈ پی ایس ایل ماڈل ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو ہم نے کہیں ڈارک ایجز سے آگے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے؟ تو میرا پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ یہ آرکیک آئیڈیاز ہیں، یہ وہ آئیڈیاز ہیں جو کہ ورکیبل نہیں ہے. جب میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا میری چیئرمین جو ہے نا وہ 3 ستونوں پہ قائم رہے گی، اور کیا کر کے دکھایا. کمرشل ایکسیلنس، کرکٹ ایکسیلنس اور آرگنائزیشنل ایکسیلنس. کمرشل ایکسیلنس میں آلموسٹ ہم نے 5 ارب روپے کے قریب اس کرکٹ بورڈ میں جمع ہوا ہے 1 سال میں. یہ اپنے ریکارڈز بھی چیک کر لیں، 5.25 ہوگا، 5 ارب جو میرے پاس فگر آئی ہوئی. دوسرا آپ کی جو کرکٹ ایکسیلنس ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وائٹ بال میں ہم نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز دکھائی ہیں. ہم نے ایشیا کپ کا فائنل کھیلا، انڈیا نے نہیں کھیلا. $1 بلین انڈسٹری، انڈیا پیچھے ہٹ گئی، توڑ پھوڑ ہوئی. انہوں نے اپنا چیف سلیکٹر فائر کیا، سلیکشن کمیٹی فائر کر دی، انہوں نے کپتان بدل دیے، بیکاز ان کو ہضم نہیں ہوا کہ پاکستان ان سے آگے کیسے نکل گیا. ورلڈ کپ کا فائنل ایسے ہی ہے کہ ارجنٹینا اور فرانس، اب فرانس ہار جائے تو فرانس کے سارے آپ پورے بورڈ کو ہی بدل دیں کہ آپ کھیلے بھی ہیں فائنل اور اس کے باوجود آپ کو سزا مل جائے. کہاں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس ٹیم کی، اور بڑی میں نے کوششوں کے ساتھ ایک طرح سے اس ٹیم کا ایکا بنا کے رکھا.
بابر اعظم کو امپاور کیا ایز اے کیپٹن، کیونکہ کرکٹ مانگتی یہی ہے. دیکھیں کرکٹ احتشام، ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کریں. کرکٹ ایک واحد ابھی بھی اسپورٹ ہے جو کہ باقی اسپورٹس کے علاوہ یا بجائے جو کپتانی ہے نا اس میں ابھی ریلیونٹ ہے. یہ سائیڈ لائن سے اسپورٹ جیسے فٹ بال کے کوچز ہوتے ہیں، یہ ویسی نہیں ہے اسپورٹ. یہاں پہ کپتان پاورفل ہوگا تو ریزلٹس آئیں گے، اور ریزلٹس دیے انہوں نے.